یہ کہانی ہے جو کی، جسے سمندر میں ایک ہانٹڈ سیل بوٹ ملتی ہے اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ کہانی کے سٹارٹ میں جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا گھر سمندر کے پاس ہی ہے۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی بوٹ میں بیٹھ کر سمندر کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں فشنگ کرنے آیا ہے، لیکن اچانک ہی اس کے ارد گرد ایک گھنی دھند چھا جاتی ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہاں اسے ایک سیل بوٹ نظر آتی ہے۔ اس بوٹ کا نام ایلیس ہے۔ گریک میتھڈالوجی کے مطابق ایلیس ایک دیوتا کا نام ہے۔ وہ ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے، جو اس کے مالک کو آواز لگاتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی مہنگی سیل بوٹ وہاں کون چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بوٹ کی رسی اسی سیل بوٹ کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور خود بوٹ کے اندر جا کر دیکھتا ہے۔ وہاں اسے ایک بک اور بیگ ملتا ہے جو ظاہر ہے کسی انسان کا سامان ہے، لیکن اسے وہاں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بوٹ کے ریڈیو سے دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بوٹ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس کی چھوٹی بوٹ جو اس نے وہیں باندھی تھی اب وہاں نہیں ہے، اور وہاں گھنی دھند بھی ہے جس سے وہ اپنی بوٹ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ دوربین سے دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تبھی اسے بوٹ کے نیچے سے آواز آتی ہے۔ جو حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے ابھی نیچے چیک کیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے جا کر دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ واش روم کا دروازہ بوٹ کے ہلنے کی وجہ سے خود ہی بند اور کھل رہا ہے۔ وہ واش روم کا دروازہ بند کر کے انجن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کے لیے اسے اسی سیل بوٹ کی ہیلپ لینی ہوگی۔ وہ انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہوتا اور بوٹ کا کمپس بھی نہیں کام کرتا۔ وہ میپ کی مدد سے اپنی لوکیشن ٹریک کرتا ہے اور اسے لوکیشن پتہ چل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیل کو کھول دیتا ہے تاکہ ہوا سے بوٹ آگے بڑھنے لگے، لیکن ہوا اس طرح ہوتی ہے کہ بوٹ گول گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اسے انجن سٹارٹ کرنا ہی ہوگا۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ انجن کو سٹارٹ کر لیتا ہے۔ اب بوٹ سمندر میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دوربین سے چاروں طرف دیکھتا ہے لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس کی چھوٹی بوٹ اسے کہیں نظر آتی ہے۔ وہ پھر سے ریڈیو سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اب اسے پی آتی ہے اور بوٹ سے وہ سمندر میں پی کرنے لگتا ہے۔ تبھی اس کی بوٹ ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گرتے گرتے بچ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب وہ واش روم میں جا کر فری ہوگا۔ وہ واش روم جاتا ہے اور تبھی دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ کافی دیر محنت کرتا ہے، بعد میں لاک کو کھول دیتا ہے، لیکن دروازہ ابھی بھی بند ہوتا ہے۔ وہ ادھر پھنس جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اب کیا کرے۔ تبھی اسے باہر سے ریڈیو کی آواز آتی ہے۔ اس کی بوٹ کے ریڈیو کا کانٹیکٹ کسی سے ہو گیا تھا، لیکن وہاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں رپلائی نہیں کر پایا۔ اسی وقت وہ ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک کارگو شپ نظر آتی ہے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے نہیں دیکھ پاتے۔ سیل بوٹ مسلسل کارگو شپ کی طرف ہی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے ٹکرا جائے گی، جو کافی پریشان ہوتا ہے۔ اسے وہاں ایک رسی ملتی ہے۔ وہ رسی کو بوٹ کے نیچے اتارتا ہے تاکہ رسی انجن کے فین میں الجھ جائے اور انجن بند ہو جائے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح بوٹ کے انجن کو تو بند کر دیتا ہے، لیکن رسی کا دوسرا سرا جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کی گردن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کی گردن کو دبانے لگتا ہے۔ وہ بہت مشکل سے اس سے نکلتا ہے اور بے ہوش ہونے لگتا ہے، لیکن بوٹ ابھی بھی کارگو شپ کی طرف ہی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ شپ سے ٹکرا جاتی ہے اور جو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شپ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی بوٹ میں پانی بھرنے لگتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی بوٹ سمندر میں اکیلی ہوتی ہے، وہاں کوئی اور شپ نہیں ہوتی۔ تبھی اسے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے وہاں چیک کیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کا وہم ہوگا۔ اس کی بوٹ ابھی بھی سمندر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انجن تو اس نے بند کر دیا تھا، لیکن بوٹ کے سیلز کھلے تھے، جس کی وجہ سے بوٹ ہوا کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ڈنڈے سے سیل کی رسی کو کھینچ کر انہیں ڈاؤن کر دیتا ہے، جس سے بوٹ رک جاتی ہے، لیکن جلد ہی وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور بوٹ پھر سے آگے ہوا کے سہارے بڑھنے لگتی ہے۔ جو بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب ٹوائلٹ میں پانی بڑھنے لگتا ہے۔ جو اس پانی کو ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو سمجھ جاتا ہے کہ باہر کوئی ہے، وہ چلا چلا کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم وہاں ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی باہر آ جاؤں گا۔ جو کو لگتا ہے کہ باہر جو کوئی بھی ہے وہ جو کو چور سمجھ رہا ہے، اس لیے اس نے اسے وہاں بند کر دیا ہے۔
اتنے میں جو کو پیاس لگتی ہے، تبھی دوبارہ واش روم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پانی کو پینے لگتا ہے، لیکن وہ پانی کھارا ہوتا ہے، یعنی کہ شپ سے ٹکرانے کی وجہ سے بوٹ میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کا لیول زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھتا ہے تو وہاں اسے ایک طوفان نظر آتا ہے اور اس کی بوٹ اسی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک بلیڈ سے سیل کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں کٹتی اور اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی بوٹ اس طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آتا ہے تو پانی بہت اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ وہ ڈرنے لگتا ہے کیونکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پھنس بھی سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب وہ فل زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس بار دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ٹیگ پر آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بہت جلد بوٹ ڈوب جائے گی، اس لیے وہ اپنے لیے ایک رافٹ بناتا ہے اور اس پر بیٹھ کر بوٹ ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے۔ کئی گھنٹوں ویٹ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ڈوبتی، اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واپس جا کر انجن سٹارٹ کرے گا تاکہ وہاں سے نکل سکے۔ وہ بوٹ کے سارے ڈیمیج حصوں کو ریپیئر کرتا ہے جہاں سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ موٹر کی مدد سے بوٹ کے اندر کا پانی باہر نکالتا ہے اور ریڈیو سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ تبھی اسے وہاں ایک شپ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے رافٹ پر بیٹھ کر اس شپ کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب وہ بچ جائے گا، لیکن تبھی وہ بوٹ خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی طرف آنے لگتی ہے۔ جو اپنے پانی میں کود جاتا ہے اور اس شپ سے رافٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے اور جو کے پاس رک جاتی ہے۔ جو اس بوٹ پر واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ اب وہ اس سے ڈر گیا ہے۔ وہ وہیں پانی میں رکتا ہے اور وہ بوٹ اس کی طرف آتی ہے جیسے اسے اوپر بلا رہی ہو۔ رات ہو جاتی ہے، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ تبھی جو کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑی سی فش ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید وہ شارک ہے، لیکن وہ ڈولفن ہوتی ہے۔ جو پوری رات پانی میں نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ مر جائے گا۔ مجبوری میں وہ شپ پر آ جاتا ہے۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ ادھر بوٹ میں ہی سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے دروازے پھر سے بند ہو گئے ہیں اور وہ پھر سے اندر قید ہو گیا ہے۔ اس کی نظر ایک چھوٹے سے کور پر پڑتی ہے۔ وہ کور ہٹا کر دیکھتا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں ایک چاقو ہوتا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی وہاں چھپ کر بیٹھا ہوگا۔ وہ ادھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ونڈو بھی اپنے آپ بند ہو جاتی ہے۔ وہ پھر سے اندر پھنس جاتا ہے اور ساتھ ہی بوٹ تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی اچانک بوٹ اپنے آپ رک جاتی ہے اور سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ بوٹ سے باہر آ کر دیکھتا ہے تو ایک آئی لینڈ ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ آئی لینڈ پر گھومتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ تبھی اسے انجن کی آواز آتی ہے اور بوٹ خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے جا رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے دور چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ کنارے پر اپنی چھوٹی سی بوٹ دیکھتا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہی ٹاؤن ہوتا ہے جہاں سے جو نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اور تبھی چٹانوں کے درمیان سے ہم بیچ سمندر میں اسی بوٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پھر سے اپنا سفر شروع کرے گا اور پھر سے اسی بوٹ میں پھنس جائے گا اور وہ ایک لوپ میں الجھ گیا ہے جس سے شاید وہ کبھی باہر نہ آئے۔